وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، مدینہ یعنی شہر کی عورتیں کہ تقریباً سبھی کی زبان پہ یہ تھا، ابے بھائی تمہیں پتہ ہے بہن کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ ہاں بھائی بتا، وہ فوراً عشق معاشقے کے کیس آ رہے ہیں، یہ تو ہو جاتے ہیں۔ نہیں، جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی ہو کے عاشق ہو رہی ہے کس پہ؟ اپنے خادم پہ، گھر کے ملازم پہ۔ انا لنراھا فی ضلال مبین۔ میرا مقصد بہن تمہیں کوئی غیبت کرنا نہیں ہے کسی کی، بس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ اچھا پسند نہیں آیا بالکل بھی۔ فی ضلال مبین، یہ تو کھلی گمراہی ہے، اتنے اونچے طبقے کی عورت ہو کے عاشق ہو رہی ہے گھر کے خادم پہ۔ تو اس لیے میں نے یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ میرا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے۔ ہم بھی ایسی غیبتیں کر کے نا کسی کو بتانا نہیں، میں تو ویسے ہی بتانا چاہ رہا ہوں فلاں کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، بس میرا مقصد کسی کی غیبت نہیں ہے، صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا پتہ چلے ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں۔ ابے تیرے بتائے بغیر بھی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو۔ ہر آدمی غیبت پہ ایک اچھا لیبل لگا کے لوگوں کے گھروں کے راز فاش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا نالج نالج نالج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ ہر نالج اچھی نالج نہیں ہوتی، آپ کو سب کے گھروں کا پتا ہے، کس کی بیوی بھاگ گئی، کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، کس کی بیٹی کا کہاں سے چکر چل رہا ہے، اور آپ کو میں ایک نالجیبل آدمی ہوں۔ یہ والی نالج شیطان کے پاس بولو زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں سے جاہل رہنا یہ عالم ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں کا علم ہونا یہ جاہل ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا یار کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔